اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ولا تولوا اور روگردانی نہ کرو عنہ اس سے وانتم تسمعون حالانکہ تم سنتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پر چلو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جو کہتے ہیں سمعنا کہ ہم نے سن لیا وہم لا يسمعون حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا يسمعون اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ان بے شک بلا شبہ الدواب شر الدواب بدترین جانور عند اللہ اللہ کے نزدیک الصم بہرے البکم گونگے ہیں الذین لا یعقلون جو کچھ نہیں سمجھتے۔ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ جی پہلی آیت میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنوں وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں تو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، اللہ کے رسول کا حکم قبول کرنا ہے اور اس سے مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے روگردانی نہیں کرنی۔ روگردانی سے مراد منہ نہیں پھیرنا، منہ نہیں پھیرنا، اعراض نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا ہے جو بھی حکم آئے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ تو سننے سے مراد یہاں پر عمل کرنا ہے، مطلب سمجھنا ہے، سن تو لیتے ہیں کانوں سے مگر عمل نہیں کرتے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں، مطلب یہ ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے سے مراد عمل نہیں کرتے۔ ان شر الدواب اس عید میں جانداروں کو وہ جاندار جو اللہ کے رسول کا حکم قبول نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے حکم پر نہیں چلتے، انہیں جانداروں سے بھی بدتر لوگ کہا گیا، کافروں کو جو عقل نہیں رکھتے۔ کیوں؟ دیکھیں جانور جو ہوتا ہے اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، وہ اگر کسی بات کو نہ سمجھے تو اس سے یہ مطلوب ہی نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، کیونکہ اس کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں رکھے گی۔ انسان جس کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے تو وہ بات کو سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے، بات کو سمجھے نہ، سیدھے راستے پر نہ آئے، تو وہ ان جانداروں سے، ان جانوروں سے بھی برا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اس میں سمجھنے کی، سیدھا راستہ اختیار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کر دی ہے، تو اس کے باوجود وہ اس صلاحیت کو استعمال میں نہیں لا رہا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ اگر اللہ ان میں نیکی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اب اللہ نے ان میں نیکی نہیں دیکھی، اللہ کے علم میں ہے کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، تو بغیر صلاحیت ہدایت کے، بغیر نیکی کے انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ لَتَوَلَّوْا تو وہ منہ پھیر کر وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ان میں سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں بھلائی نیکی نہیں ہے۔ ہاں ان میں نیکی ہے ہی نہیں، اگر ان میں نیکی ہوتی، ان میں نیکی کا مادہ ہوتا تو اللہ رب العزت انہیں ضرور سننے کی توفیق دے دیتے، اور اگر بغیر سننے کی توفیق کے، بغیر نیکی کے، بغیر نیکی کی طلب کے، بغیر یعنی کہ نیک اعمال کرنے کی طلب کے اگر اللہ ان کو سننے کی توفیق دے دیں تو وہ اسے اعراض کریں، منہ پھیر کر بھاگ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا
حکم قبول کرو للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول کا، مومنو خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، اذا دعاکم لما یحییکم جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، لما یحییکم جو تمہیں زندگی جاوداں بخشتا ہے، جاوداں سے مراد ہمیشہ کی زندگی، شہید کو شہادت کے بعد ملنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اسے کہتے ہیں حیات جاوداں۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحول حائل ہو جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، بین المرء وقلبہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ جب انسان نیک انسان ہوتا ہے، نیک انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں کسی برے کام کی طلب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ایک آڑ بن جاتے ہیں، اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے توفیق ہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العزت اس کے درمیان جب حائل ہو گئے تو وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کر پائے۔ ہاں جب اسی طرح جب کوئی گناہ گار آدمی کے دل میں نیکی کی بات آتی ہے لیکن اسے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے درمیان اور نیکی کے اس کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، اسے نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔